السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو مطلب پارٹ کر کے آپ لوگوں کو ان کے واقعات بتائے ہیں نا، تو اب اس تیسرے پارٹ کو بہت مختصر کرتی ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ ایسے بھی مطلب زیادہ نہیں دیکھتے، شاید ٹائم نہیں ہوتا، تو میں کہتی ذرا مختصر کروں کہ آپ لوگوں کو پورے واقعے کا بھی پتہ چل جائے نا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا ہے اور وہی پوری دنیا کا مالک ہے، لیکن وہ یقین نہیں کر رہا تھا نا۔ اس کے بعد بھی اس نے اسرائیلیوں میں جو مطلب بچے تھے، لڑکے نا، ان کو پھر بھی قتل کروا دیتا تھا، اور جو لڑکیاں تھیں انہیں خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا، مطلب اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس سے دیکھا ہے کہ دن پر دن لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اطاعت کرنے لگے ہیں، تو آخر میں اسے اپنے سرداروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں نا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر رہے تھے تو ان میں ایک مصری بیٹھا ہوا تھا نا، جو ایمان لا چکا تھا لیکن اپنے ایمان کو ان لوگوں سے چھپایا ہوا تھا۔ تو اس نے فرعون سے کہا کہ تم لوگ اس کو کیوں مارنا چاہتے ہو نا، جب کہ تم لوگوں کو پتہ ہے وہ سچ ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں خوب سمجھتا ہوں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ، تم اس معاملے میں کیوں بولتے ہو نا۔ اس مصری نے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، یا آپ لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نا۔ اس نے ساری دربار کی باتیں آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب آپ کو بتاتی ہوں نا کہ وہ وہاں سے کیسے نکلے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستے پر چل پڑے، اور روانہ ہونے سے پہلے جو زیورات اور پارچہ جات انہوں نے لیے تھے نا کسی تہوار کے لیے مصری عورتوں سے مستعار لیے تھے، وہ واپس نہ کر سکے، اس لیے کہ کہیں مصری اصل صورتحال سے آگاہ نہ ہو جائیں۔ راتوں رات یہ نکل گئے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کا لشکر روانہ ہوا، فرعون کو کسی نے کہہ دیا کہ وہ لوگ تو بھاگ رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بڑا لشکر ان کے پیچھے لے کے آیا ہے نا۔ اور تو بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھی کہ تم ہمیں یہاں لے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، فرمایا ڈرو نہیں، خداوند کریم کا وعدہ سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا اور تم بھی کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اتنے میں آپ کو بذریعہ وہی حکم نازل ہوا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر درمیان میں راستہ بن جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو پانی پھٹ کر دو پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا، درمیان میں راستہ نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس راستے پر اتر گئے اور خوش زمین کی طرح اس راستے سے گزرتے گئے نا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اپنے قوم سے کہنے لگا کہ یہ میرا کمال ہے کہ راستہ بن گیا، تم لوگ بھی بس گزرو نا اس راستے سے۔ تو ظاہر ہے وہ پانی پھر جب یہ سارا بنو اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسری طرف اتر گئے تو پانی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح ہو گیا۔ تو اس کا لشکر تو ظاہر فرعون کا جب یہ ادھر پہنچے دریا میں تو غرق ہو گئے، پانی تھا، دریا تھا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا، عذاب کے فرشتوں اسے اپنے آنکھوں سے نظر آنے لگے تو زور سے پکارا کہ میں مان گیا کہ سچا معبود وہی ہے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، اور قرآن پاک یہ سب حق ہے، سچ ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے نا، اس کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہیں دیکھ لیں گے۔ اور اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کی دعا بارک قبولیت پا گئی ہے۔ فرعون کے غرق کے وقت پروردگار کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا نا، آج سے ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ یہ جسم بعد کو آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے۔ چنانچہ فرعون کی لاش آج تک محفوظ ہے۔ سمندر میں تھوڑی دیر رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا تھا، اور آج بھی وہ لاش مصری عجائب گھر میں موجود ہے، جوں کی توں ہے۔
لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ وہ تورات میں ہے کہ بنی اسرائیل نے مصریوں کی لاشوں کو اپنی آنکھوں سے کناروں پر پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ دیکھو فرعون نافرمان قوم کا اللہ تعالیٰ پھر اس طرح عذاب دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تورات میں یہ بھی لکھا ہے جب بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ بحر کلزم سے پار اتر گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان لشکروں کی تباہی دیکھی، لیکن وہ کہتے ہیں تھوڑی ضدی قوم تھی نا، تھوڑی نافرمان قوم تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بحر کلزم کو پار کر کے جب سرزمین پر قدم رکھا، یہ عرب کی سرزمین تھی نا جو بحر کلزم کے مشرق میں واقع ہے، اور یہ بے آب و گیا میدان تھا، مطلب یہاں کچھ بھی نہیں تھا نا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر فریادیں کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور گرمی کی شدت اور پیاس کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو حکم فرمایا کہ اپنے لاٹھی یعنی عصا کو زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا تو 12 چشمے ابلنے لگے۔ بنی اسرائیل کو جب پانی کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو انہیں اب پیٹ کی آگ بجھانے کی فکر ہوگی، لہٰذا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ جب رات گزر گئی، صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ میدان میں اور درختوں میں سفید اولے کی طرح دانے آسمان سے برس رہے ہیں۔ لوگوں نے اسے چکھ کر دیکھا تو وہ دانے حلوے کی طرح شیریں اور لذیذ تھے، یہ من تھا۔ اور دن کے وقت جو تیز ہوا چلی تو اس کے ساتھ ہی بٹیروں کی طرح کے پرندے گول کے گول آ کر زمین پر پھیل گئے۔ بنی اسرائیل نے آسانی کے ساتھ پکڑنا شروع کیا، بون بون کر کھانے لگے، یہ سلوہ تھا۔ اس طرح خداوند قریب کی جانب سے من و سلوہ کی نعمت انہیں بطور انعام کے حاصل ہوئی، یعنی بغیر محنت کے انہیں سب کچھ مل گیا۔ اس کے بعد وہ پھر فریاد کرنے لگے کہ ہم تو مطلب یہ کھا کھا کے تھک گئے، اب ہمارے لیے کوئی دال اور سبزیاں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم انہی چیزوں کے اچھی چیزوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کے شوقین ہو تو جاؤ بستی میں، تم لوگوں کو ہر چیز مل جائے گی۔ انہیں ان کی بات پہ غصہ آ گیا تھا نا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو وہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا نا تو تمہیں مستقل شریعت دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورے ہونے کا وقت آ گیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے گوشہ نشین ہو گئے۔ پہلے اس اعتکاف کی مدت 1 ماہ تھی جو بعد میں بڑھا کر 40 روز کر دی گئی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا چلا کوئی طور پر گوشہ نشین رہے۔ ابھی وہ 40 دن وہاں تھے کہ پیچھے ان کی قوم نے پھر ایک نافرمانی کی۔ سامری ایک جادوگر تھا، وہ بظاہر تو مسلمان تھا لیکن دل میں اس کے مطلب منافقت تھی۔ اس نے ایک بچڑا بنایا، ان سے سارے زیورات لے کے نا جو یہ ساتھ لائے تھے، بچڑا بنایا اور کہا نعوذ باللہ یہ خدا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت کوشش کی انہیں روکنے کی لیکن وہ نہ رکے۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت ناراض ہوئے کہ میں کون سا اتنی عرصے کے لیے گیا تھا، تم لوگوں نے پھر ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ جادوگر نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کتاب پر مضبوطی سے قائم رہو، اپنی قوم کو ہدایت دو، وہ اس پر عمل کریں۔ میں نے اس کتاب میں تمہارے لیے دنیائی فلاح و دینی اور دنیائی دونوں فلاح و کامرانی کی تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ حلال حرام مطلب اچھا برا سب کچھ کھول کر بیان کر دی ہے، اور یہی کتاب تمہارے لیے مکمل شریعت ہے۔ تو یہاں یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر وہ ان کی قوم اپنی اس کے ثبوت دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے اخلاقی پستی تو ان میں تھی جس کا وہ اظہار کہ کبھی بچڑے کی پوجا کرتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا اپنا فضل کیا، بہت ان کو اپنے نوازا اپنے مطلب ان کے ان کی خواہش کے مطابق ہر چیز ان کو دی، لیکن بس یہ لوگ چونکہ ایک نافرمان قوم تھی تو کہیں نہ کہیں مستی ضرور کر دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر اب آپ لوگوں کو ذرا مختصر بتاتی ہوں نا کہ
آپ لوگ پھر اتنا زیادہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور دوسرا پھر پتہ نہیں بیچ میں آدھا آدھا دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا. تو اس سے میں کہتی ہوں بس آپ کو اتنے ہی بتاؤں کہ جتنا آپ لوگ دیکھ سکے میری ویڈیو، اور مطلب تھوڑا بہت آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے. ایسا تو سب کو ہی معلوم ہوگا، لیکن چلو اب آپ کو ایک مختصر سا حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا بتاتی ہوں، بس پھر اینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والا ایک بڑا مشہور قصہ ہے حضرت خضر سے آپ کی ملاقات کا، جو ایک صاحب باطن شخص تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کر کے کائنات کے کئی پوشیدہ اسرار معلوم کیے تھے. اس ملاقات کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کاف میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. بخاری شریف میں بھی اس واقعے کی بہت تفصیل ہے نا. یہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع سے خطاب فرما رہے تھے اور نہایت پرتاثیر وعظ فرما رہے تھے کہ لوگوں پر رکت طاری تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. جب آپ وعظ سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے آپ سے سوال کیا کہ کیا واقعی آپ سے بڑھ کے کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے اس شخص سے کہا کہ میں اس وقت بنی اسرائیل کا بڑا پیغمبر کیا نہیں ہوں؟ کیا میں نے فرعون کو اس کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا؟ کیا مجھے روشن ہاتھ اور لاٹھی کا معجزہ عطا نہیں ہوا اور اسی میری لاٹھی سے سمندر کہ 2 ٹکڑے نہیں ہوئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب تورات عطا نہیں فرمائی؟ کیا مجھ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو نہیں فرمائی؟ تو ان کمالات سے بڑھ کے اور کیا کمال ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی فرمائی خبردار کیا کہ علم بہت اونچا مقام ہے اور تمام کا تمام ایک شخص کے قابو میں نہیں آ سکتا. روئے زمین پر اور لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص علم سے نوازا ہے، اور ایک خاص بندہ اب بھی صاحب اسرار میری زمین پر موجود ہے جو بہت سے علوم سے بہرور ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب مجھے بتاؤ وہ تیرا بندہ کہاں رہتا ہے تاکہ اس سے مل کر میں اس کے علم سے فیض حاصل کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، اور ایک مچھلی ان کو مطلب ایک مچھلی ان کو کہا کہ توشہ دان میں رکھ لو نا، اور یہ مچھلی جہاں نشاندہی کرے وہ آدمی وہیں پہ ہوگا. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لی اور روانہ ہو گئے، اور ایک نے اپنے ساتھی نوجوان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا. تو وہ جاتے کے راستے میں ایک جگہ ان دونوں کی آنکھ لگ گئی، تو وہ مچھلی اتر کے سمندر میں مطلب چلی گئی نا. سمندر میں جہاں جہاں جاتی تھی راستہ بنتا جاتا تھا. تو ان کے ساتھی کو شیطان نے ایسے بلایا کہ انہوں نے صبح جب ہوئی تو انہوں نے ان کو بتانے ہی بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا. جب ایک دن رات گزر گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا وہ مچھلی نکالنا، ہمیں تو بھوک پیاس سے برا حال ہے، ہم تھک بھی گئے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ مچھلی تو سمندر میں چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہی وہ راستہ تھا جس کے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی. بہرحال وہ واپس ہوئے اس راستے پر، تو دیکھا کہ وہاں ایک مطلب حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے نا. تو انہوں نے بہرحال ان سے بات چیت کی اور انہیں سارا واقعہ بتایا کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے ساتھ رکھ لینا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس معاملے میں صبر نہیں کر سکیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صبر سے کام لوں گا، مجھے ساتھ لے لیں. خیر حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ساتھ لے لیا. تو ایک کشتی پہ یہ دونوں سوار ہو گئے اور کشتی سمندر میں چلی گئی. جب پار لگی کشتی تو یہ دونوں مطلب یہ ان کے ساتھ ساتھ تھے نا. تو اتنے میں ایسے ہوا کہ مطلب ایک جب یہ دونوں جا رہے تھے تو راستے میں ایک لڑکا انہوں نے دیکھا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، ان سے نہ رہ سکا، انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں کیوں قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو. انہوں نے کہا چلیں خیر ہے، مجھے معاف کر، آئندہ نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح جب یہ دونوں کشتی میں سوار تھے نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. انہوں نے پھر ٹوکا کہ دیکھیں ذرا، انہوں نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں کشتی میں بٹھایا اور آپ پھر اس میں سوراخ کر. انہوں نے کہا دیکھو تم نے پھر سوال جواب کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس خیر اس دفعہ معاف کر دے. پھر یہ دونوں جب بستی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانے کا کہا، انہوں نے ان کو نہیں دیا، حالانکہ وہ خوشحال لوگ تھے. تو تھوڑی دور آگے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو ہاتھوں سے اٹھا کے کھڑا کر دیا. اس پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
دیکھیں ذرا، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے نہ ان سے اجرت لی ہے نہ کچھ، تو دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے نا، اب ہم آگے نہیں چل سکتے۔ تو یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمارا دل تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر اور کرتے اور ہمیں مزید اسرار الہی معلوم ہو جاتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جدا ہونے لگے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو یہ ساری باتوں کی حقیقت بتائی نا جدا ہونے سے پہلے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ ہے ادھر جو اچھی کشتیاں زبردستی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ اس کشتی کو خراب کر دوں کہ وہ اس کشتی کو نہ لے سکے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے والدین مومن تھے اور مجھے اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا سرکشی اور کفر سے انہیں نقصان پہنچائے گا، تو ہم نے چاہا اس لڑکے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے نیک لڑکا عطا فرمائے جو دیندار بھی ہو اور محبت کرنے والا بھی ہو، اور جو دیوار تھی جسے میں نے درست کر دیا تھا وہ اسی شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک صالح شخص تھا جو تیرے رب کو یہ منظور تھا کہ وہ لڑکے جوان ہو کر اس خزانے کو وہاں سے نکال لیں، اور یہ پروردگار کی ان لڑکوں پر مہربانی تھی جو اس طرح ظاہر ہوئی، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور یہ ان معاملات کی حقیقت تھی جس پہ تم صبر نہ کر سکے۔ بس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی وفات کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام مشکل حالات میں بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے رہے، پھر بھی نا وہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، صبر و تحمل سے سب کچھ برداشت کیا، حالانکہ انہیں بہت تکلیفیں بھی دی تھی بنی اسرائیل نے۔ جب آپ کا آخری وقت آ پہنچا تو بخاری و مسلم شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو ملک الموت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک تماچا جھاڑ دیا جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، اور ملک الموت نے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ تیرا بندہ مرنا نہیں چاہتا، یہ کس سے مجھے تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت کی آنکھ درست ہوگی اور اسے حکم ملا کہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائے انہی بالوں کی تعداد کے مطابق تمہاری عمر اتنے برس کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ الہی اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ملا پھر موت۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ لمبی سے لمبی زندگی کا انجام بھی اگر موت ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کریم اس آخری وقت میں مجھے عرش مقدس کے قریب کر دیجیے، اور اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، چنانچہ عرش مقدس کے قریب آ کر واصل بحق ہوئے۔ ضیاء مقدسی لکھتے ہیں کہ اڈیہ میں سرخ ٹیلر کے قریب ایک قبر ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار کہا جاتا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو دیکھیں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اچھا اسلامی ویڈیوز ہیں، چلتے پھرتے بھی بندہ سن لیتا ہے تو سن لیا کریں۔ اچھا دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔